السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ آج کا ہمارا کورس ہے کہ انٹرویو کیسے لیتے ہیں۔ انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے اور مجھے بچپن سے شوق تھا لوگوں کے انٹرویو سننے کا، کیونکہ مجھے لوگوں کی کہانیاں سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو مجھے پہلے تو بہت ڈر لگتا تھا انٹرویو لیتے ہوئے، اور یا بولتے ہوئے بھی یا ان سے سوال کرتے ہوئے بھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے ڈر کو اوور کم کرا اور پھر میں نے انٹرویو کرنا شروع کرے۔ پھر میرے جو ارلی ایج تھی اس میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا لوگوں کی انٹرویوز کی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ میں انٹرویو کر سکتا ہوں یا میں اس لائق ہوں کہ میں کسی سے ٹائم مانگ سکوں۔ میرے اندر سیلف اسٹیم کی اور سیلف بلیف کی کمی بہت زیادہ تھی، تو میں نے یہ انٹرویوز شروع میں بہت دیر کر دی۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر میں نے فائنلی انٹرویوز کرنا شروع کرے، لوگوں سے بات کرنا شروع کری اور پھر ان کو ریکارڈ کرنا شروع کرا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ انٹرویو کرنے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تبادلہ خیال ہوتا ہے انٹرویو بیسکلی، یا آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں یا اس کے جرنی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس انٹرویو کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے، خوف کم ہو جاتا ہے، علم آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا نیٹ ورک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت ہی پیارا ٹیکنیک ہے ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے، کسی سے ٹائم لینے کے لیے۔ لوگ نارملی ٹائم نہیں دیتے یا پیسے چارج کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن آپ انٹرویو کی شکل میں آپ ان سے فری میں ٹائم لے سکتے ہیں، اور ایسے بہت سارے سوال وہ بتانے کو تیار ہو جاتے ہیں جو کہ وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جن کے جواب آپ کو چاہیے۔ ہمارے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کورس کے ذریعے آپ بھی سیکھیں کہ آپ بھی لوگوں کے انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کرنے کے نتیجے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، ایشورنس دیتا ہوں کہ آپ کا زندگی میں اگر کوئی گول ہے تو آپ اس گول تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ لوگوں سے بات کر سکیں گے، جب آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں گے کہ وہ اپنے زندگی کا نچوڑ آدھے گھنٹے میں آپ کو بتا دیں، تو آپ ان سے وہ ساری چیزیں حاصل کر سکیں گے جو آپ کو چاہیے اپنے گول تک پہنچنے کے لیے۔ ایک بہت ہی طاقتور ٹول ہے، اس کو اچھی طرح سے استعمال کیجیے گا، ابیوز نہیں کیجیے گا، اس کی رسپیکٹ کیجیے گا۔ اس کی وجہ سے اگر آپ نے ڈس رسپیکٹ کیا تو ہم باقی جتنے بھی کمیونٹی ہے انٹرویو دینے والوں کی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے آپ پلیز اس کو دھیان سے کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ بڑے بڑے گول بنائیں اپنی زندگی میں، بڑے بڑے مقاصد بنائیں، اور یہ ٹیکنیک آپ کو مدد کرے اپنے گولز تک پہنچنے میں۔ شکریہ۔ ہو ٹو اپروچ، دیکھیں جب آپ شروع میں انٹرویوز کر رہے ہیں نا تو ہو ڈزنٹ میٹر۔ اس وقت واٹ میٹرز از کہ آپ نے پریکٹس انٹرویوز کرنے ہیں۔ پہلے 50 انٹرویوز اس لیے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی اچھی بات ہوگی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلا انٹرویو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا کر لیں، یا پہلا انٹرویو ریحان اللہ والا کا ہونا چاہیے اگر مجھ سے انفلوئنسڈ ہے تو آپ نے انٹرویو پہلے 50 میرے نہیں کرنے، پریزیڈنٹ کے نہیں کرنے، پریکٹس کے لیے کرنے، تاکہ آپ فینٹاسٹک انٹرویور بن جائیں۔ جب تک آپ آپ نے زندگی میں پہلی بریانی بنائی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی ریحان اللہ والا کو، پریزیڈنٹ کو، عمران خان سب کو بلا لو، میں پہلی دفعہ بریانی بنا رہا ہوں، وہی کھائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے پہلے 50 دفعہ بریانی پکانی ہے، آپ اس میں پرفیکٹ ہو گئے، اب آپ برابر والوں کو بھی بھیج دیجیے، محلے والوں کو بھی بھیج دیجیے، اپنے باس کو بھی بھیج دیجیے۔ پہلی دفعہ تھوڑی بریانی پکاتے ہوئے آپ محلے والوں کو بھیجتے ہیں، پہلی دفعہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں اور آپ اچھا کریں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پریکٹس میکس پرفیکٹ۔ تو آپ نے 50 انٹرویو شروع کے اپنے اسکول کے دوستوں کے کریں، اپنے جاننے والوں کے کریں، اپنے محلے والوں کے کریں، اپنے والدین کے کریں، جس کو جو ملتا ہے اس کا کر ڈالیں، نو پرابلم۔ جب 50 انٹرویو آپ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو سینس آف ڈائریکشن ملے گا کہ جی اب میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، مجھے کیسے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے، ان کو گوگل کریں، اور ان کے بعد ان کو لنکڈ ان پہ تلاش کریں، اس کے بعد ان کو ریکویسٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اس ترکیب کو صحیح طرح کیا تو 80% لوگ آپ کو صحیح جواب دے دیں گے اور آپ کو انٹرویو دے دیں گے۔ اگر آپ یہ کلاس کسی گروپ میں بیٹھ کے لے رہے ہیں تو آپ کی جو کلاس میں جتنے لوگ ہیں ان کا تو آپ نے لازمی انٹرویو کرنا ہے۔ اگر آپ کی کلاس میں 6 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، آپ انہی کو اوپر ہاتھ صاف کر لیں۔ اور یہ جو ہم واٹس ایپ پہ گروپ بنا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ کلاس بناؤ اور یہ اس طرح سے سکھاؤ، تو آپ
کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کلاس کے ہی جتنے ممبرز ہیں انہی کو انٹرویو کریں، وہ ریڈی ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو ان کو لوگ چاہیے انٹرویو کرنے کے لیے، تو وہ آپ کے ہم خیال ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ انہی کا سب سے پہلے انٹرویو کیجئے، اور لازمی کرنا ہے ان کا کم سے کم 10 انٹرویو، اگر کلاس میں آپ کے لوگ ہیں تو 10 انٹرویو لازم اپنی کلاس میٹس کے ضرور کریں۔ میں اتنا انٹرویوز کو کیوں پش کرتا ہوں؟ میں پچھلے کئی سال سے لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ انٹرویوز کریں، ان کو اسپانسر بھی کرتا ہوں کہ وہ انٹرویوز کریں، کیونکہ ان کو کوئی ریزن نظر نہیں آتا کہ انٹرویوز وہ کیوں کریں۔ اس ٹیوٹوریل میں نے آپ کو وہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ جو آپ کو فوائد ہوتے ہیں انٹرویو کرنے سے، لیکن پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ میں انٹرویو کرنے کا اس لیے کہتا ہوں کہ لوگوں کی انفلوئنس بڑھتی ہے، لوگوں کی کمیونیکیشن کے اسکل بڑھتے ہیں، لوگوں کے اندر بولنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، لوگوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور میرے ملک کو ایسے لوگوں کی، ایسے لیڈروں کی سخت ضرورت ہے جو انفلوئنشل ہوں، جو اچھی طرح سے بات کر سکتے ہوں، جو اطمینان سے سن سکتے ہوں، جو چیلنجز کو حل کرنا چاہتے ہوں۔ یہ تمام چیزیں اس انٹرویو کے پروسیس سے مجھ کو لوگوں میں پیدا ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی، اس لیے میں اس کو بہت زیادہ پش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے غربت کا ٹوٹلی خاتمہ ہو جائے، اور اس پرپس کے لیے مجھے ایسے لیڈر چاہیے جو کہ 250-500 فیلڈز کے اندر اپنے ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہوں، بتاتے ہوں، سمجھاتے ہوں، اس چیز کو، سبجیکٹ کو بریک آؤٹ کر دیں، بالکل سمجھا کے رکھ دیں، گھول کے رکھ دیں۔ جس طرح سے ایدی صاحب نے کیا کیا، ایمبولنس کے اندر بالکل ختم کر دیا پرابلم، جڑ سے اکھاڑ دیا، اور صرف اکھاڑا نہیں، چیپا جیسے لوگ پیدا کر دیے، سیلانی جیسے فالوورز پیدا کر دیے، جنہوں نے ان کے ماڈل کو کاپی کرا اور اس سے اچھا بنایا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے لیڈر پیدا ہوں ہر سبجیکٹ کے اندر جو گو ٹو پرسن ہوں، ان کے ویڈیوز دیکھیں آپ اور پرابلم سمجھ میں آ جائے۔ آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں چھوٹی سی، آپ شاہد جویا کی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ شہزاد چائے والا کی ویڈیو دیکھ لیں۔ آپ کو مورنگا کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے، آپ شہزاد بصرہ کو دیکھ لیں۔ آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے، آپ مولانا طارق جمیل کو دیکھ لیں۔ آپ شیعہ ہیں، آپ اپنے مولانا کو دیکھ لیں۔ تو وہ جو اپنے مولانا کا نام مجھے نہیں معلوم، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو ان لوگوں کا نام پتہ ہو، وہ کی پرسن آف انفلوئنس ہوں اپنے معاشرے کے اندر اس سبجیکٹ کے، ایپل کے اسپیشلسٹ ہوں، کیمرے کے اسپیشلسٹ ہوں، بتی کے اسپیشلسٹ ہوں، انٹرنیٹ کے اسپیشلسٹ ہوں، فیس بک کے اسپیشلسٹ ہوں۔ پورا ملک ان کو جانتا ہو کہ یہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہے، اور نہیں جانتا تو گوگل کرے گا تو کھٹ کر کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے میں انٹرویو کو اتنا زیادہ پش کرتا ہوں۔ کوئی بھی آدمی اگر 500 لوگوں کا فیس بک لائیو پہ جا کے آدھا گھنٹے کا انٹرویو کرتا ہے تو 250 گھنٹے اس نے انٹرویو کے لیے لیے، اور تقریباً 500 گھنٹے سے 600 گھنٹے لگائے اپنی زندگی کے اس کے اندر، وہ آدمی ایک بہترین اسپیشلسٹ، میرے نزدیک وہ PhD بن چکا ہوتا ہے اس کام کا۔ اور پھر اس کے بعد وہ شعبہ اگر سلیکٹ کر لے کہ جی میں نے تو اس چیز کے پیچھے پڑ جانا ہے، تو وہ اس کے اندر سکسیس کی طرف چلا جائے گا، اور وہ پرابلم ختم ہو جائے گا، سالو ہو جائے گا۔ رہ نہیں سکتا وہ پرابلم، کیونکہ اس کا بارے میں اتنا علم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ پرابلم بچا ہی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو میں یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میری خواہش ہے، اور اسی کے لیے میں لوگوں کو انٹرویوز کے لیے اتنا زیادہ تیار کر رہا ہوں، اور میرے پوری ٹیم بنا رہا ہوں۔ آپ بھی میری ٹیم میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے طور پر 50 انٹرویو کر لیجئے، پھر آپ ہمیں انٹرویو دے دیجئے کہ جی میں آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کو سیلری دے کے ہائر کریں گے، آپ کو تیار کریں گے 6 مہینے تک کہ جی آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن سکیں، اور آپ ایک پرابلم اٹھائیے اور اس کے پرابلم کو ٹوٹل تہس نہس کر دیجئے، جا کے وہ پرابلم بچے ہی نہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ غربت ہو، جو بھی پرابلم ہو، آپ اس سبجیکٹ کے لیڈر بن جائیے، اسپیشلسٹ بن جائیے، بولنے والے بن جائیے، اور دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ پرابلم جڑ سے اکھڑ جائے۔ انٹرویو کرنے کے فوائد۔ انٹرویو کرنے کے فوائد میں سب سے پہلے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے، آپ کو اپنے اوپر بلیف آتا ہے کہ آپ انٹرویو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو یقین آتا ہے جب آپ کو کوئی اوکے کر دیتا ہے، اگر آپ کسی پاکستان کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ اس کو فیس کر سکیں۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کا انٹرویو کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے،
اور آپ کے اندر طاقت آتی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو فیس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے. نمبر 2 آپ کو علم ملتا ہے. جب آپ کسی وائز آدمی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں جس کے خیالات آپ کے خیالات سے بالکل الگ ہیں, تو آپ کو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں جس کے خیالات آپ کے خیالات ملتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات اچھے ہیں, آپ کے خیالات اور طاقتور ہو جاتے ہیں, آپ میں اور کانفیڈنس آ جاتا ہے. تیسرا, آپ کی کمیونیکیشن کے سکلز اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر طاقت آ جاتی ہے کہ آپ بہتر انداز سے اپنی بات کو دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. چوتھا, آپ کے اندر کامنس آ جاتی ہے. انٹرویو کرنے کے لیے میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف 10% بولیں, 90% لسن کریں. تو جب آپ 90% لسن کر رہے ہیں اور 10% سن رہے ہیں, تو آپ ایک غور سے سن رہے ہیں, تو آپ کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے, ہلکا پن آتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو دوسرے کی بات کو سننے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا نیٹ ورک بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا انٹرویو کیا, یا آپ نے کسی بھی اور آدمی کا انٹرویو کیا, یا کہ آپ نے کسی ادارے کے ہیڈ کا انٹرویو کیا, تو آپ کے نیٹ ورک بڑھنا شروع ہو گیا. اب اس کے جو دوست ہیں وہ آپ کا لیا ہوا انٹرویو دیکھیں گے اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے, اور وہ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. آپ ایک کے بعد ایک کے بعد سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا اور بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. اگلا ہے ٹرسٹ کا. جب بھی آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں اور کاملی اس کی بات سنتے ہیں, ٹھنڈے دماغ سے بات سنتے ہیں, غصہ نہیں کرتے, مسکراتے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ان کا آپ کے اوپر ٹرسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اچھا ہے, اس کی میری بات سنتا ہے, مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے, تو میں اس کو اپنا ٹائم فیوچر میں بھی دے سکتا ہوں. اس کے اندر ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی کانورسیشن ملاقات ہو جاتی ہے ایک طریقے سے. اگلا, آپ انفلوئنسر بننا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب انٹرویوز کرتے ہیں تو آپ کی انفلوئنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایک انفلوئنسر ہے. لیری کنگ نے کوئی کام نہیں کیا سوائے انٹرویوز کرنے کے ساری زندگی, تو لیری کنگ اسی لیے مشہور ہیں اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کا انٹرویو کیا ہے, تو ان کے پاس علم ہوگا ان ہزاروں لوگوں کا, تو وہ جب کوئی بات بولتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں کا مجموعہ آگے سے بتاتے ہیں. تو آپ انفلوئنسر بننا شروع ہو جاتے ہیں اپنی فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں جن لوگوں کا آپ انٹرویو کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ ریسرچر اچھے بن جاتے ہیں. جب بھی آپ کسی کا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کرنا آ جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے اندر جو کیوریاسٹی ہے, آپ ان سے اچھے سوال کرتے ہیں تو آپ کے اندر اور کیوریاسٹی جاگتی ہے, تو آپ اپنی کیوریاسٹی کو بھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے, اور آپ اس سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگلا سٹیپ ہے, آپ اس کے ذریعے پرابلم سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ہی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کے ساتھ انٹرویو کرنا شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پانی کا سبجیکٹ آپ نے لے لیا اور آپ نے 500 لوگوں کے انٹرویو کیے جو صرف پانی کے اسپیشلسٹ تھے, تو آپ کے پاس ان تمام 500 لوگوں کا نیٹ ورک آ گیا, آپ کے پاس ان تمام 500 لوگوں کا علم آ گیا, آپ کے پاس وہ تمام سلیوشن آ گئے جو پانی کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اب آپ خود ایک پانی کے پرابلم کے اسپیشلسٹ بن گئے. اب آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے 500 لوگوں کے انٹرویو کر لیے. کتنا زبردست طریقہ ہے, اتنے آرام سے اتنے سے ٹائم میں آپ اپنے اندر اتنی زیادہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں سمپل ایک انٹرویو کرنے سے. سوشل میڈیا کے انٹرویو کرنے کا ٹول, آپ انٹرویو لیں گے کیسے؟ فیس بک لائیو ایک آپشن تھی فیس بک کے اندر جس کے اندر 2 لوگ آ جاتے تھے اور لوگ انٹرویو لے لیتے تھے. اب انہوں نے ختم کر دیا ہے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی پلیٹفارمز ہیں, مثال کے طور پہ StreamYard.com, Coffee TV, BeLive.tv. یہ ویب سائٹ ایسی ہیں جہاں پر جا کے آپ لوگوں کو بطور گیسٹ لے سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. BeLive نے بھی پیسے لگا دیے ہیں, Coffee TV ابھی تک صحیح طرح چلا نہیں ہے, اور StreamYard 20 گھنٹے مہینے کے آپ کو دیتا ہے انٹرویو کرنے کے لیے. تو آپ ایک وقت میں 6 لوگوں کو StreamYard کے اسکرین پہ لے سکتے ہیں, ان کو گیسٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں, اور 10 لوگ آپ جو ہے اسٹوڈیوز میں بلا سکتے ہیں ایک ساتھ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے یا موبائل کے اوپر بیٹھ کے. ایک بہت بہترین پلیٹ فارم ہے یہ. فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر, لنکڈ ان سب سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ اس کے تھرو لوگوں کے انٹرویوز لے سکتے ہیں, اور ہم اس کورس کے اندر StreamYard ہی کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اسی کو یوز کریں, اور انٹرویو StreamYard کے تھرو ہی آپ کریں گے. جتنے بھی آپ کو اسائنمنٹ اس میں ملے ہیں وہ آپ نے سب StreamYard کو یوز کرتے ہوئے کرنے ہیں. انٹرویو کرنے سے پہلے آپ کو جو پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ لوگوں سے ٹائم لینا پڑتا ہے.
تو ٹائم آپ نے اگر بڑے لوگوں سے لینا ہے اور آپ نے ان کو 25 لائن کا لیٹر بھیج دیا تو بھی نہیں آئیں گے، اور 1 لائن لکھی تو بھی نہیں آئیں گے. تو بیلنس ضروری ہے. آپ نے لکھنا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کون ہے آگے والا، اس حساب سے آپ کو بات کرنی چاہیے. میں آپ کو جرنل 2-3 فارمیٹ بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں لوگوں سے ٹائم مانگنے کے لیے. میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں کیسے کرتا ہوں. تو اگر کوئی پاکستانی ہے اور جنرلی لوگ مجھے میرے فیس بک کی پروفائل سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں تو لوگ مجھے کو یا تو جانتے ہیں یا پہچانتے ہیں یا میری انفارمیشن پڑھ کے مجھے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا مجھے کو ایڈ کر لیتے ہیں. تو میرا نام ریحان اللہ والا ہے. میں پاکستان سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے مقصد میں میری مدد کر سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آڈینس آپ کی بات کو سن سکے، سمجھ سکے، اور آپ کا جو بھی گول ہے، آپ کا جو زندگی کا گول ہے، اس میں آپ کو ایسے سپورٹر ملیں جو آپ کے مقصد میں آپ کو آگے لے جانے میں مدد کر سکیں. میں چاہوں گا کہ 30 منٹ کی آپ سے ایک کانورسیشن کریں. اس کے اندر ہم یہ 4 سوال کریں گے. پہلا سوال، آپ اپنی زندگی کی تھوڑی سی کہانی سنائیے. نمبر 2، آپ نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا. نمبر 3، آپ کے والدین نے آپ کو کیا 3 مشورے دیے. نمبر 4، آپ ہماری آڈینس کو کیا 3 مشورے دینا چاہیں گے. سمپل ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ریحان اللہ والا. اب یہ بالکل سمپل سا ایک سوال ہے جس کو آپ جنرکلی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو سوال نہیں بھیجیں گے تو ان کو ہوگا کہ یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے. اگر آپ پہلے سے سوال بھیج دیں گے تو آپ، اور جنرک سوال ہوں گے، اور آپ کو ایکچوئل میں 5واں سوال بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ یس نکلوا سکتے ہیں آگے سے، کیونکہ یہ آسان سوال ہے. تو آپ ان سے مشکل سوال بھی بعد میں کر سکتے ہیں، بونس سوال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اگر یہ سوال نہیں کرے، مشکل سوال شروع میں کر دیے، تو ہو سکتا ہے پہلے آپ کو نو مل جائے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ڈیل کو آگے لے جانے کے لیے کہ آسان چیزیں آپشن دی جائیں. جیسے کہ سوپ آتا ہے نا کھانے میں، پہلے تو سوپ پہلے پیتے ہیں کہ ہضم آرام سے ہو جائے. اس کے بعد بھوک زیادہ لگتی ہے، پھر زیادہ بھوک لگتی ہے، کھانا آتا ہے تو پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں. تو ایپیٹائزر آتا ہے، تو ایپیٹائزر کے طور پہ آپ لوگوں کو یہ سمپل سوال دے دیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کو جواب دے دیں گے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کریں. آپ لنکڈ ان پہ لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک اور ہمارے دوست ہیں کینیڈا والے، اعجاز بھائی، وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ ڈیلی کا شو کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم، مائی نیم از اعجاز کینیڈا والا، آئی ڈو اے ڈیلی شو آن فیس بک. دس از اے لنک ٹو مائی شو. یو کین واچ مائی پریویس شوز. And if you, I would love to have an honor, I would love to have you as my honorable guest on my show. Kindly use this link to book an appointment for whenever you are free. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریفرنس مل جاتا ہے کہ پرانے شوز کون سے آپ نے کیے ہیں. بغیر پروف کے، سوشل پروف کے لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے گڑبڑوں سے. تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، یا کم سے کم اگر انٹرنیٹ بھرا ہوا نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے اوپر ڈرایا بہت گیا ہے انٹرنیٹ کے بارے میں لوگوں کو. تو آپ جب پرانے اپنے انٹرویوز 2-3 بھیج دیتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں آپ کے اوپر. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح بولتے ہیں، آپ کے شو کی کوالٹی کیا ہے، آپ آپ کی پروڈکشن کوالٹی کیا ہے، آپ کا لیول آف انٹلیکٹ کیا ہے. تو پرانے شوز اٹیچ کرنے سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. تو شروع میں جو آپ شوز کریں یا شروع میں جو انٹرویوز کریں وہ آپ سمپلی اپنے دوستوں یاروں کے کر لیں، اور انہی کو پھر آپ آگے استعمال کر لیں آگے دوسرے لوگوں کو انٹرویو کرنے کے لیے. اپنے لنک میں آپ لگا سکتے ہیں، میں نے جو پچھلی ٹیکسٹ بتائی تھی اس کے بعد PS کائنڈلی واچ دس شو وچ آئی ڈیڈ a few weeks ago of Mr. فلانا فلانا for references. تو اس سے آپ کے چانسز آف انٹرویو کے بہت زیادہ بڑھ جائیں. ریسرچنگ دا گیسٹ. جب بھی آپ کسی کو انٹرویو کریں اس سے پہلے کوشش کریں کہ آدھا گھنٹے اس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ پڑھیں، اس کا لنکڈ ان پڑھیں، اس کا یوٹیوب پڑھیں، اس کو گوگل کریں، اس کے بارے میں سوال نکالیں. ایون دو کہ آپ کے سوال فکسڈ ہیں، آپ ان کی کہانی سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہوگا نا تو آپ کے اندر ان کے بارے میں تجسس اور زیادہ ہوگا، آپ اور غور سے ان کی بات سنیں گے.
اگر آپ کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تو آپ ان کی بات غور سے نہیں سنیں گے، اگنور کر دیں گے. تو اپنے تجسس کو جگانے کے لیے، بڑھانے کے لیے تھوڑی سی غذا دیں. غذا ریسرچ ہے. آپ ان کو پڑھے بغیر، جانے بغیر انٹرویو نہ کریں. لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں جب تک ان کے بارے میں جانتے نہ ہوں. تھوڑا بہت جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ان کے بارے میں تجسس رکھتے ہوں اور ان سے ہم پھر سیکھ سکیں. کپڑے آپ کا لباس، انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے. تو جب آپ انٹرویو کر رہے ہوں تو دوسرے آدمی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اچھے کپڑے پہنیں. کوٹ پہنیں، ٹائی پہنیں، شیروانی پہنیں، رومال لگائیں. جو آپ کے کپڑے ہیں، اگر آپ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں تو آپ کی جو قمیض ہے اس کے اوپر چیک نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اس طرح کے چیکس نہیں ہونے چاہیے، ڈبے نہیں ہونے چاہیے. اور آپ کی جو ٹائی ہے وہ جتنی زیادہ رنگین ہوگی، فلاور والی ہوگی، اتنا زیادہ آگے والے پہ اچھا ایفیکٹ آئے گا. تو آپ ایسی ٹائی استعمال کریں جس کے اندر پھول بوٹیاں بنی ہوں اور وہ کھلاتا ہوا محسوس کرے اپنے آپ کو. اگر آپ ایک سنگل کلر کی ٹائی ڈالیں گے تو وہ لگے گا کہ وہ ویٹر آ گیا. تو اچھا ہے، بری نہیں ہوتی، لیکن وہ سوبرنس دے رہی ہے. جبکہ آپ کو ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنی ہے انٹرویو کے اندر، تو آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ اگر کریٹ کرنی ہے تو ایکسائٹنگ کلرز پہنیں، ایکسائٹنگ ٹائز کی. دیکھیں اتنی ساری ٹائیوں کے میں نے یہاں پہ آپ کو فوٹوز لگائیں. ان ٹائز، ایسی ٹائز پہنیں جس سے آگے والے کو ایکسائٹمنٹ فیل ہو، کلر فیل ہو کہ ہاں یار یہ بندہ جو ہے نا ایکسائٹنگ بندہ ہے. پھر بالوں پہ جیل لگائیں، بالوں کو سیٹ کر کے رکھیں. اور اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو اس کا خیال کریں کہ بھی گلیئر تو نہیں آ رہی زیادہ. جیسے میرے ویڈیو میں اگر آپ کو گلیئر آ رہی تھی، اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو. تو ان چیزوں کا آپ ضرور خیال کریں. اگر آپ خاتون ہیں تو اگر آپ حجاب کرتی ہیں تو حجاب میں انٹرویو کریں، اور حجاب کے ساتھ ساتھ آپ چشمہ پہن لیں. لیکن جتنا زیادہ آپ پریپریشن کے ساتھ انٹرویو کریں گے اتنا زیادہ انٹرویو اچھا ہوگا. جب آپ حجاب پہنیں تو آپ جو اسکارف پہن رہی ہیں اس کے اندر آپ کلرز والے اسکارف پہنیں، فلاورز والے اسکارف پہنیں کہ دوسرے آدمی کے اندر اس کا جو ہے نا دل خوش ہو کہ جی میں ایک اچھے انسان کا انٹرویو کر رہا ہوں، یا اچھے انسان کو انٹرویو دے رہا ہوں. 2 گھنٹے پہلے میسیج کرنا ہے، 1 دن پہلے میسیج کرنا ہے، ریمائنڈ دینا ہے کانسٹنٹلی کہ جی آپ کو میں نے کل انٹرویو لینا ہے، سب خیر ہے نا، سب سیٹ ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو تیار کر لیں کہ وہ انٹرویو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹریم یارڈ یوز کر رہے ہیں، زوم یوز کر رہے ہیں، تو آپ ایک ایسی ویڈیو ان کو ان باکس کر دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوں گے. ایسی ویڈیو آپ کو اس ٹیوٹوریل کے آخر میں اپینڈکس میں مل جائے گی، اور وہ ویڈیو آپ ان کو بھیج سکتے ہیں کہ جی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. انٹرویو جن لوگوں آپ کر رہے ہیں وہ پنکچول ہو نہ ہو، آپ نے پنکچول ہونا ضروری ہے اور مس کمٹمنٹ نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کو اگلے دفعہ وہ انٹرویو نہیں دے گا اور نہ ہی دوسرا آدمی انٹرویو دے گا. اگر آپ نے اس کو 9 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 8:50 پہ آپ وہاں پر موجود ہوں. ان کو پنگ کریں، ان کو ریمائنڈ کریں، ان کو 2 گھنٹے پہلے ریمائنڈ کریں کہ سر آج آپ کا انٹرویو ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے جس ٹائم پہ اور ڈیٹ پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ دیا ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کے کیلنڈر میں اس کو ٹائم لکھا ہو کہ جی میں نے اس دن اتنے بجے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے اور میں اویلیبل ڈیفینیٹلی ہوں گا ان کے پاس اس کام کرنے کے لیے. تو پنکچویلٹی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویسٹ میں کہتے ہیں کہ آن ٹائم از آلریڈی لیٹ. اگر آپ ٹائم پہ آ رہے ہیں تو آپ آلریڈی لیٹ ہیں. 15 منٹ پہلے شو اپ کریں، جا کے لوگ جو ہیں آپ کو فیل کریں کہ بندہ پنکچوئل ہے. آپ کو اچھی ریکمنڈیشن دیں گے، فیوچر میں اچھے لوگوں سے ملوائیں گے وہ کہ اس کا بھی انٹرویو کرو. ہیڈ موومنٹ یا جی بولنا. دیکھیں جب بھی ہم کسی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مثال کے طور پہ میں انٹرویو لے رہا ہوں آپ کا اور میں خود موبائل چلا رہا ہوں، تو جو آگے والا بندہ ہے نا وہ بولنا چپ ہو جائے گا، وہ بولے گا ہی نہیں کہ یار آپ میرے سامنے ہی نہیں ہیں، میں کیسے بولوں. تو جو بولنے والا ہوتا ہے اس کو لسنر چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ لسننگ نہیں کر رہے اور آپ اس کے سامنے سے غائب ہو گئے، یا یوں نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یا جی نہیں کر رہے، تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ بولنا چپ ہو جائے گا، اس کے اندر سے مٹیریل نہیں آئے گا. اگر آپ نے اس سے بلوانا ہے تو آپ نے فیل کرنا ہے کہ وہ آپ اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. جب بھی آپ انٹرویو کرنا شروع کریں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی میڈیٹیشن بتاتا ہوں. آپ آرام سے کرسی پہ بیٹھ جائیں، سیدھے ہو کے دل پہ ہاتھ رکھیں، اور امیجن کریں کہ آپ جو سامنے والا اپوننٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اپنے دل سے دیکھیں کہ ایک تار نکل رہی ہے اور اس کے دل تک جا رہی ہے، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، ڈزنٹ میٹر. اور آپ فیل کریں کہ وہ بھی آپ کس طرح سے آپ کے ساتھ میڈیٹیشن کر رہے ہیں. صرف 1 منٹ تک آپ یہ فیل کریں، اس کے بعد آپ کام ہو جائیں گے. فیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک
تار آپ کی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن بنا ہوا ہے اور آپ جو ہے ان سے زیادہ اچھے طریقے سے پھر کنیکٹ ہو کے بات کر رہے ہوں گے۔ انٹرویور کا امیج، اسٹریم یارڈ کا ایک پرٹیکولر سائز ہے، اس امیج کے حساب سے آپ نے امیج کو ڈیزائن کرنا ہے، چاہے کینوا پہ کر لیجئے خود سے یا کسی سے بازار سے کرا لیجئے، میں آپ کو کینوا سجیسٹ کروں گا۔ اس میں آپ نے اپنی فوٹو لگانی ہے، اپنے انٹرویوئی کے یعنی گیسٹ کی فوٹو لگانی ہے، ان کے بارے میں 2 لائن کا بایو لکھنا ہے، ٹائم، ڈیٹ اور لنک اپنے فیس بک آئی ڈی کا، یوٹیوب کا کہ جس پہ انٹرویو نشر ہوگا، وہ لنک آپ نے امیج کے طور پہ اپنے گیسٹ کو بھیجنا ہے، اپنے فیس بک پہ پروموٹ کرنا ہے، اپنے واٹس ایپ کے گروپس پہ پروموٹ کرنا ہے، اپنے لنکڈ ان پہ پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اسٹریم یارڈ پہ یا زوم پہ جا کے اسکیجولڈ کال کریں گے، اس میں جا کے بھی یہ امیج کو پہلے سے پیسٹ کرنا ہے، جا کے لوگوں کے پاس وہ امیج آ جائے۔ جب آپ لائیو جائیں گے تو وہ امیج ہٹ جائے گا اور وہ وہاں سے ہٹ کے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہی امیج کی طرح کا ایک اور امیج آپ بنائیں، تھم نیل، اور جب بھی آپ اپنے پیج سے لائیو جائیں گے یا اپنے یوٹیوب سے لائیو جائیں گے تو جب لائیو ختم ہو جائے گا وہاں پہ جا کے آپ ایڈٹ کر کے تھم نیل اپلوڈ کر دیں، جا کے الگ سے نظر آئے کہ جی یہ انٹرویو تھا، یہ ٹائٹل تھا اس آدمی کا، اس آدمی کے ساتھ، اور وہ پھر اگین آپ کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ دیکھیں گے کیونکہ امیج الگ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اس میں۔ جبکہ اگر آپ ایسے ہی اس کو چھوڑ دیں گے ویڈیو کو تو کم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ آپ کا جو انٹرویو ہے اس کی ڈسکرپشن کیسے لکھنی ہے، دیکھیں یہ ایک بہت ہی حساس چیز ہے جس کو 95% لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ کے ڈسکرپشن ہمیشہ رہ جاتی ہے اور آپ کے شو کا ٹائٹل ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ نے وہ تمام چیزیں دینی ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کے کلائنٹ تک یعنی جس کا آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس تک کنیکٹ ہو سکے، ان کا لنکڈ ان، ان کا فیس بک، ان کا ٹویٹر، اگر وہ واٹس ایپ پبلکلی دینا چاہتے ہیں تو ان کا واٹس ایپ، آپ کے شو کا لنک، اگر آپ کا کوئی پیج ہے اس کا لنک، اگر آپ کا واٹس ایپ کا کوئی گروپ ہے اس کا لنک، اگر آپ کا فیس بک کا پیج ہے اس کا لنک، اگر آپ کا لنکڈ ان کا پیج ہے اس کا لنک، یہ تمام چیزیں ڈسکرپشن میں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کی آڈینس آپ کے بارے میں زیادہ جانتی ہے اور فیوچر کے جو انٹرویوز آپ کریں گے وہ اس کے ذریعے پھیلیں گے، پلس آپ پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو نیٹ ورک کر کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کر کے رکھا ہوا ہے۔ سمپلی لوگ انٹرویو کرتے ہیں، ڈسکرپشن میں کچھ نہیں لکھا ہوتا، ٹائٹل میں کچھ نہیں لکھا ہوتا، لائیو آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہزاروں لوگ لائیو انٹرویوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ آدمی کون ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ جانتے نہیں ہیں تو ہم اس سے کنیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈسکرپشن میں آپ نے اس آدمی کے بارے میں کم سے کم 4 لائن کا بایوگرافی بھی لکھنی ہے۔ 2 پیج کا بایوگرافی نہ لکھیں، کوئی نہیں پڑھے گا۔ 4 لائن کی بایوگرافی لکھیں کہ یہ کون ہے، انہوں نے کیا تیر مارے ہیں، انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے، آپ ان کا انٹرویو کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور جو سوال آپ لکھ رہے ہیں وہ بھی سوال بھی اس میں ڈسکرپشن میں ہی ایڈ کر دیں۔ اگر آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو انٹرویو کی کوالٹی ہے وہ خود بخود اور بڑھنا شروع ہو جائے گی، رسپانس زیادہ آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ زیادہ لوگ اس کو شیئر کریں گے، دیکھیں گے، اور آپ کا جو گیسٹ ہے وہ زیادہ خوش ہوگا کیونکہ اس کو آڈینس مل رہی ہے، اس کو فالوورز مل رہے ہیں آپ کے پاس شو پہ آنے کی وجہ سے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یوڈیمی پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا یہ کتاب کی شکل میں آپ کے پاس آئی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ اس کورس میں سیکھ رہے ہیں ایک واٹس ایپ کا گروپ بنائیں اور اس واٹس ایپ کے گروپ کو آپ ایک کلاس روم کا نام دے دیں، اور آپ اپنے اسکول کے بچوں کو، دوستوں کو وغیرہ کو ان سے پوچھیں کہ کون میرے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرنا سیکھنا چاہتا ہے۔ آپ ان تمام لوگوں کو اس واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اس کورس کا لنک ان لوگوں کو بھیج دیجیے۔ اب ان میں سے جو لوگ واقعی سیریس ہوں گے وہ رہ جائیں گے، جو نہیں سیریس ہوں گے وہ ہٹ جائیں گے۔ تو آپ ایک گروپ سٹڈی روم بنا لیں کہ اب آپ گروپ سٹڈی کریں گے۔ تو اسی کورس کو آپ ایک ویڈیو 1 گھنٹہ جب بھی آپ کلاس کا گروپ سٹڈی کا روم بنائیں تو آپ کیا کریں کہ بھی ہم آج اسی کورس کو پورے کو پڑھیں گے لیکن مل کے پڑھیں گے۔ تو ایک ویڈیو کو پلے کریں، اس کے بعد جیسے اسٹریم یارڈ پہ جا کے آپ نے ایک ویڈیو کو پلے کرا، اور اس کے بعد جو جتنے بھی کلاس روم میں لوگ تھے لائیو میں سیشن میں تو ان سے آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا سمجھ میں آیا، تو 6 لوگوں نے اگر بتایا یہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ میں آیا، تو آپس میں خود ہی ایک دوسرے سے ڈسکشن میں، گروپ ڈسکشن میں زیادہ سیکھیں گے۔ تو پھر آپ اگلی ویڈیو پلے کریں، پھر اس میں گروپ ڈسکشن کریں، پھر اگلی ویڈیو پہ کریں، پھر گروپ ڈسکشن کریں۔ تو آخر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کورس آپ کے لیے اکیلے میں مزہ نہیں آتا، تو آپ کو کلاس میٹ بھی مل گئے، آپ کو دوست بھی مل گئے، نئے دوست بھی مل گئے، اور آپ جب لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوں گے نا تو ایسے لوگ آ جائیں گے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں،
یا وہ کم جانتے تھے تو وہ بھی آ جائیں گے، یار میں بھی اس کلاس میں حصہ لینا چاہتا ہوں، آپ یہاں آ جاؤ میں بھی تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ تو پڑھانا کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگانی ہے، اور کورس تو میں پڑھا چکا، اس کو صرف آپ نے پلے کروانا ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا سمجھ آیا کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ جب آپ یہ سارے انٹرویوز کر لیں گے، سمجھیں آپ نے 500 انٹرویو کر لیا، تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہوگا کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں۔ آپ کی جو گیسٹ ہیں نا وہ آپ کے اندر آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ تم اس میں اچھے ہو، تم اس میں اچھے ہو، تم اس میں اچھے ہو، تو آپ کو آپ کا پرپس ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب آپ کو پرپس مل جائے گا تو فیوچر کے جب آپ انٹرویوز کریں نا، اس پرپس سے ریلیٹڈ کریں۔ آپ کہتے ہیں میں پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، بجلی کا کرنا چاہتا ہوں، کچرے کا کرنا چاہتا ہوں، پولیٹکس کا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کیونکہ چھوٹے سے انفلوئنسر بن چکے ہیں تو آپ کو لوگ آرام سے انٹرویو دے دیں گے۔ آپ کے اسپیشلسٹ جو ہیں اس سبجیکٹ کے وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا ایک پورا کورس ہے کہ کوئی بھی پرابلم کو کیسے سولو کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کا پرائمری جو طریقہ ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے ہے۔ تو آپ اس کورس کو کریں اور اس میں دیکھیں کہ میں نے کیا طریقے بتائے ہیں، اور اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے پرپس کو پھر بہت جلدی حاصل کر سکیں گے ان انٹرویوز کے ذریعے، ان نیٹ ورک کے ذریعے، ان لوگوں کے ذریعے جو بھی آپ پرابلم کو سولو کرنا چاہتے ہیں۔ اسکیجولنگ دا انٹرویو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے انٹرویو کی اسکیجول کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اگر 3 دن بعد یا 1 ہفتے بعد اسکیجول کیا انٹرویو، تو آپ اسٹریم یارڈ پہ یہ اسکیجول کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پہلے سے اسکیجول کر دیجئے، اور اس کے اوپر اپنی امیج ضرور لگائیے، اور اس کے لیے ایک امیج ڈیزائن جو آپ نے کرا ہے وہ ضرور کروا کے انٹرویور کے لیے لگائیے۔ اور اس سے اور جو اسکیجول کال ہے، اسٹریم یارڈ کا لنک ان کو پہلے سے بھیج دیں، زوم کا لنک ان کو پہلے سے بھیج دیں۔ جو اسکیجول لنک آپ کے فیس بک پہ اس طرح سے آ رہا ہے، اس کو شیئر دبا کے کاپی لنک کر کے وہ بھی بھیج دیجئے کہ وہ بھی شیئر کریں کہ جی یور براڈ کاسٹ ول بی ڈن آن دس لنک۔ پہلے سے بتا دیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، جہاں کا بھی لنک ہو، وہ پہلے سے ان کو بتا دیں کہ یہاں پہ جا کے آپ نے یہ یہاں پہ براڈ کاسٹ ہوگا، تاکہ لوگ وہاں سے دیکھ سکیں اور وہ اپنے نیٹ ورک میں شیئر کر سکیں کہ میرا انٹرویو 9 بجے آئے گا، ضرور دیکھیں۔ کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، آپ اگر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کتابوں کے اور کچھ لوگوں کے آپ کو میں ریکمنڈیشن کروں گا۔ سب سے پہلے ایک ہمارے پرانے انٹرویور ہیں نعیم بخاری، میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کے جا کے 10 سے 20 انٹرویوز دیکھیں یوٹیوب پر۔ نمبر 2 ریکمنڈیشن آپ کو یہ ہے کہ ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو میک فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اردو میں اس کا نام ہے میٹھے بول کا جادو۔ یہ بھی اردو میں اور ہندی میں موجود ہے یوٹیوب میں، آپ اس کو بھی پورا سنیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو rehanyu.com/friends پہ جا کے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ تیسرا لیری کنگ ہے۔ لیری کنگ نے دنیا میں تقریباً بہت زیادہ لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، شاید 1000 سے زیادہ لوگوں کے کیے ہوں گے، بلکہ اور زیادہ کیے ہوں گے۔ تو لیری کنگ کی کتابیں ہیں، لیری کنگ کے اوپر ویڈیوز ہیں کہ انٹرویوز کیسے کرتے ہیں۔ لیری کنگ ماسٹر مانے جاتے ہیں انٹرویو کرنے والوں کے ویسٹ کے اندر، تو آپ ان کے انٹرویوز بھی ضرور دیکھیں کہ وہ کیسے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹیکنیکس بھی بتائی ہیں کہ انٹرویوز کیسے کرتے ہیں۔ تو ان 3 ریکمنڈیشن کو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا۔ چوتھی از پریکٹس۔ جتنے زیادہ آپ انٹرویوز کریں گے اتنے زیادہ آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے انٹرویو لینے کے، لوگوں سے باتیں نکلوانے کے، لوگوں سے سیکھنے کے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اس کورس کو لینے کے لیے۔ اس کی اسائنمنٹس کا ایک سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے 10 لوگوں کے انٹرویوز کرنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 10 انٹرویوز کر لیے ہیں آدھے گھنٹے ایچ کے، جس میں 10% آپ بولے ہیں اور 90% گیسٹ بولا ہے، تو یہ آپ کا کورس بالکل صحیح ہو گیا ہے۔ اور اس کی ڈسکرپشن اگر آپ نے صحیح لکھی ہے، ٹائٹلنگ صحیح کی ہے، امیجز صحیح لگائے ہیں، تو آپ کے 100 نمبر پورے ہو گئے ہیں۔ اب آپ اس کو پریکٹس کیجئے۔ آپ کو جیسے میں نے اس میں سمجھایا، اس کے اندر بہت سارے پوشیدہ جو چیزیں تھیں وہ میں نے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت طاقتور ایک ٹول ہے، ہر بچے کو، ہر بڑے کو یہ سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم انٹرویو کی حالت میں اپنے لوگوں کو زیادہ انگیج کر سکیں، کنسنٹریشن کرا سکیں اور ان سے سیکھ سکیں، اور آگے وہ سارا علم بانٹ سکیں جو ہمارے پاس ہے۔ فیوچر میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی سرچ انجنز ہیں نا، وہ آپ کے انٹرویو کے اندر جو کانورسیشن ہے نا وہ بھی سن رہے ہوں گے، اس میں سے بھی کانٹینٹ سرچ کر کے لے آئیں گے۔ تو یہ کانٹینٹ سٹور ہو رہا ہے فیوچر کے لیے۔ اگر آپ نے آپ کے ایک انٹرویو میں کوئی بات کی ہے اور کوئی سرچ کرے گا تو وہ ویڈیو نکل کے آ جائے گی آپ کے سامنے، وہ حصہ نکل کے سامنے آ جائے گا جس میں آپ نے یہ بات کی ہے۔ جیسے ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہیں نا، وہ نکال کے لے آئیں گے تم نے یہ بات بولی تھی، اسی طرح سے یوٹیوب، فیس بک پہ بھی نکال کے لے آئیں گے بہت جلدی سے یہ چیز۔
تو آپ انٹرویو کے ذریعے اپنے ذخیرہ کرا رہے ہیں لوگوں کے علم کا ایک جگہ کے اوپر. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے لیے بہت جلدی سکسیس اور دوسروں کو بہت سکسیس دلوائیں گے. شکریہ، بہت بہت پیار. السلام علیکم.